بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ فَلَا إِشْكَالَ فِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْامْتِثَالِ الظَّنِّ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ إِلَى آخِرِهِ۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ آیا امتثال اجمالی کافی ہے یا کافی نہیں؟ بات شروع تو پیچھے سے ہوئی تھی کہ آیا علم اجمالی علت تامہ لتنجزی تکلیف ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نہ، علم اجمالی علت تامہ لتنجزی تکلیف نہیں ہے، بلکہ شیخ کے نزدیک، شیخ اخوند رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فقط مقتضی ہے۔ درمیان میں شیخ انصاری کی بات نقل ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ترک مخالفت قطعیہ کے لیے علت تامہ ہے، لیکن موافقت قطعیہ کے لیے مقتضی ہے، پھر اس کا جواب گزر گیا۔ بہرحال اب آ گیا، کل ہم نے جہاں شروع کیا تھا وَأَمَّا سُکُوتُهُ، کہ اگر کوئی شخص امتثال اجمالی کرتا ہے، یعنی اس کو شبہ تھا، مردد تھا کہ پتہ نہیں جمعے والے دن زمانہ غیبت میں نماز جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، وہ امتثال اجمالی بئی معنی کرتا ہے کہ وہ جمعہ بھی پڑھ لیتا ہے اور بعد میں ظہر بھی پڑھ لیتا ہے، تو یہ ہو گیا امتثال اجمالی۔ تو آیا اس سے تکلیف ساقط ہوگی یا نہ ہوگی؟ کل کے درس کا خلاصہ یہ تھا، ہم نے گزارش کی تھی کہ اگر کوئی شخص علم تفصیلی کے حصول پر قدرت رکھتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ علم تفصیلی حاصل کر کے امتثال تفصیلی نہیں کرتا بلکہ امتثال اجمالی کرتا ہے، تو کل ہم نے ساری گزارشات کی تھیں کہ اگر یہ توسلیات میں ہے تو بھی امتثال اجمالی صحیح ہے، اور اگر تعبدیات میں ہے پھر تعبدیات میں اگر امتثال اجمالی موجب تقرار عبادت نہ ہو تو بھی درست ہے امتثال اجمالی، چاہے موجب تقرار عبادت ہو تو بھی درست ہے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ اگر ایک شخص علم اجمالی رکھتا ہے اور علم تفصیلی کے حصول پر قدرت نہیں رکھتا، علم تفصیلی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ ظن تفصیلی حاصل کر سکتا ہے۔ یوم الجمعہ مردد ہے کہ آیا میرے اوپر آج جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، تو بعد از تحقیق، بعد از تفحص وہ ظن تفصیلی تو حاصل کر سکتا ہے کہ یا جمعہ واجب ہے یا ظہر واجب ہے، لیکن علم تفصیلی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر جب ظن تفصیلی ہوگا تو اس کے جو امتثال ہوگا وہ امتثال بھی ظنی ہوگا۔ بالفاظ دیگر آج کے درس کا موضوع یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص امتثال تفصیلی پر تو قادر نہیں ہے لیکن امتثال ظنی پر قادر ہے، تو آیا یہ شخص اب امتثال ظنی کرے یا پھر بھی امتثال اجمالی کافی ہے؟ یہ ہو گیا ہمارا موضوع۔ بالکل آسان سا چیپٹر ہے، بالکل مختصر سا۔ فرماتے ہیں شروع تو ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر یہ تفحص کرے گا تو اس کو کون سا والا ظن ہوگا؟ آیا ایسا ظن اس کو حاصل ہے کہ جو ظن معتبر نہیں ہے، جو ظنون باطلہ میں سے ہے، کوئی دلیل اس کے اعتبار پر دلالت نہیں کرتی، جیسے قیاس سے حاصل ہونے والا ظن، استحسان سے حاصل ہونے والا ظن، تو آپ کا جواب اگر ایسا ظن کے تحصیل پر رکھتا ہے تو اس پر تو امتثال اجمالی مقدم ہے، چونکہ اس ظن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ظن ایسا ہے کہ جو ظنون خاصہ میں سے ہے،
जुनून मोतबरा में से है कि उस जन के मोतबर होने पर दलील दलालत करती है। तवज्जो करना, जान लुत्फ आएगा। तो फरमाते हैं यहाँ पर भी फिर दो किस्में हैं। कैसे? अगर दलील ने यूं कहा कि ये जन तुम्हारे लिए मोतबर है, अगर तुम्हारे लिए एहतियात मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इम्तिसाल इजमाली उसी एहतियात का दूसरा नाम है ना। यानी ये बंदा जो जोहर भी पढ़ रहा है और जुम्मा भी पढ़ रहा है और हम कहें कि ये इम्तिसाल इजमाली है, कोई एहतियात है। बस अगर तो वो जन ऐसा है जुनून खासा में से कि उसमें यह शर्त है कि यह जन मोतबर है, ये जन हुज्जत है, अगर तुम्हारे लिए एहतियात मुमकिन न हो तो हम कहेंगे फिर ऐसे मोरद में तो ये जन की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वही इम्तिसाल इजमाली करेगा जिसका दूसरा नाम एहतियात है। क्यों? इसलिए कि उसका एतबार मशरूत था इस बात से कि अगर ये एहतियात पर कादिर ना हो तो। दो हो गए। नंबर 3, लेकिन अगर जन मोतबर है मुतलका, यानी दलील ने उस जन को जुनून मोतबरा में से करार दिया है, मुतलका, कोई कैद और शर्त ये साथ नहीं है कि आया यह बंदा, कि आया यह कादिर अलल एहतियात है या नहीं है। बस दलील ने ये कहा कि यह जन हुज्जत है मुतलका। ठीक हो गया जी। तो फरमाते हैं अगर ऐसा है और यह बंदा इम्तिसाल कर रहा है इजमाली, तो ज़हर इल्म और जन में से इल्म का रुतबा बड़ा है। वजह क्या ठीक है इसका, ये इल्म तफसीली नहीं लेकिन इल्म इजमाली है। तो बेशक है तो इल्म ना, भला वो इजमाली है, लिहाजा ऐसा बंदा फिर भी ये इम्तिसाले इजमाली कर सकता है, चूंकि कोई रुकावट इसके सामने नहीं है। लेकिन अगर किसी जन के मोतबर होने पर दलील खास न हो, जैसे मैंने गुजारिश की कि वो जुनून मोतबरा में से भी न हो, बल्कि वो जिस जन के हासिल करने पर कुदरत रखता है वो मुतलक जन है। क्या मतलब? यानी उस जन की हुज्जियत पर सिवाय दलील इंसदाद के और कोई दलील नहीं है। बस दलील इंसदाद उस जन की हुज्जियत को साबित करती है, जैसा कि बाद लोग मुतलक जन की हुज्जियत के कायल हैं। अगर ऐसा है तो फिर भी यहाँ दो सूरतें हैं कि अगर दलील इंसदाद कुछ मुकद्दमात हैं, उन मुकद्दमात में से एक है अदमुल एहतियात। बस अगर मुकद्दमात दलील इंसदाद में हम ये कहते हैं कि एहतियात वाजिब नहीं है, वुजूब की नफी करते हैं कि वाजिब नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में आपके पास फिर भी इस इम्तिसाल इजमाली का ऑप्शन मौजूद है, चूंकि एहतियात वाजिब नहीं है। इसका मतलब है आप एहतियात करें आपकी मर्जी, उस जन पे अमल करें आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप मुकद्दमात दलील इंसदाद में आदमे वजूब एहतियात की बात नहीं करते, बल्कि आप इस कह लें कि आदमो जवाजिल एहतियात के सिरे से एहतियात जायज ही नहीं है। आप मुकद्दमाते दलील इंसदाद में ये कहते हैं कि एहतियात जायज ही नहीं है, तो फिर इस एक सूरत में हम कहेंगे कि इस बंदे के नजदीक इम्तिसाल इजमाली काफी न होगा, जायज न होगा, बल्कि इसको हर हाल में जन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। तो नतीजा क्या हुआ?
آپ بڑے آسان سے آج کے درس کا نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جناب ہم تو مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو انسدادی ہیں ہی نہیں، ہم تو ہیں انفتاحی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ ظنون ہیں جن کے معتبر ہونے پر دلیل خاص نے دلالت کی ہے، بس جب ہم مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہی نہ ہوئے، ہم تو ہو گئے انفتاحی، ہم تو فقط ظنون خاصہ کی حجیت کے قائل ہیں، تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی امتصال اجمالی کافی ہے، جائز ہے امتصال اجمالی کرنے سے یا بالفاظ دیگر احتیاط کرنے سے تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ بس امتصال اجمالی مسقط تکلیف ہے، چاہے انسان قادر علی تحصیل العلم التفصیلی ہو، چاہے قادر علی تحصیل العلم التفصیلی نہ ہو، چاہے قادر علی تحصیل ظن الخاص ہو، چاہے نہ ہو۔ ہاں جو انسدادی حضرات ہیں ان کے نزدیک ایک صورت ایسی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ عدم و جواز الاحتیاط نہ کہ وجوب، وہ البتہ کہیں گے کہ یہاں اس کو ہر حال میں ظن پر عمل کرنا ہوگا۔ کل کا درس ہمارا جہاں ختم ہوا تھا کہ ھذا کلہ فی قبال ما اذا تمکن من القطع تفسیرا بالامتصال، آج کا درس جہاں سے وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ إِلَّا مِنَ الظَّنِّ بِهِ كَذَلِكَ، ایک شخص علم اجمالی رکھتا ہے تکلیف کے بارے میں، اور اس تکلیف کے بارے میں علم تفصیلی کے حاصل کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، البتہ اس کا ظن حاصل کر سکتا ہے، ظن تفصیلی یعنی کیا کہ اگر وہ تحقیق کرے تو تحقیق سے اس کو ظن حاصل ہو جائے گا، کر سکتا ہے، وہ ظن حاصل کر سکتا ہے کہ آیا ظہر واجب ہے یا جمعہ مثلا۔ اگر ایسا ہے فلا اشکال فی تقدیمہ، تو ہمارے نزدیک امتصال اجمالی اس امتصال ظنی پر مقدم ہے، احتیاط مقدم ہے، امتصال اجمالی مقدم ہے علی الامتصال الظنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جو آگے چیزیں ہیں وہ میں نے جو آپ کو پہلے صورتیں بنا کے دی ہیں بہت ساری آسان، کون سی کہ بھائی یہ بندہ جو ظن کے حاصل کرنے پر رکھتا ہے، ظن کس قسم کا ہے؟ آیا ایسا ظن کہ جو معتبر ہی نہیں، وہ تو گیا، آیا ایسا ظن جو معتبر تو ہے لیکن مشروط ہے بشرطے کہ احتیاط پر قادر نہ ہو، ایک صورت، یا ایسا دلیل ہے کہ جو ظن خاص کو مطلقاً حجت قرار دیتی ہے، یا وہ ظن جو مطلق کے ظن ہے جو انسدادی حضرات قائل ہیں۔ یہ تین چار اس کی آسان سی صورتیں ہیں۔ فرماتے ہیں فلا اشکال فی تقدیمہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امتصال اجمالی یعنی احتیاط یہ مقدم ہوگی امتصال ظنی پر۔ کب؟ لو لم یکن دلیل علی اعتبارہ الا فیما اذا لم یتمکن منہ، کہ اگر وہ ایسے ظن کے حاصل کرنے پر قادر ہے کہ جو ظن ہے تو ظنون معتبرہ میں سے، ہے تو ظنون خاصہ میں سے، لیکن جس دلیل نے اس ظن کو معتبر قرار دیا ہے وہ دلیل کہتی ہے کہ یہ ظن معتبر ہے اگر مکلف امتصال اجمالی یعنی احتیاط پر متمکن نہ ہوگا، تو یہ تو امتصال اجمالی پر متمکن ہے، لہذا اس صورت میں اس ظن پر امتصال اجمالی مقدم ہوگا۔ ایک ہو گیا۔ آگے
اما لو قام علی اعتبارہ مطلقا، لیکن اگر دلیل نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی، دلیل نے کہا کہ ھذا الظن معتبر، دلیل نے کہا ھذا الظن حجت مطلقا، یعنی چاہے احتیاط پر متمکن ہو چاہے نہ ہو، یعنی چاہے امتثال اجمالی پر متمکن ہو، مطلقاً حجت قرار دیا ہے، تو آگے فرماتے ہیں فلا اشکال فی الاستواء بالظن، تو بھی ہمارے نزدیک کوئی اشکال نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دو رائے نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں کہ یہاں پر بھی کس میں فی الاستواء بالظن، یہاں لفظ بالظن لکھا ہے، لیکن اکثر شارحین نے کہا کہ حق یہ بنتا تھا کہ یہاں لکھتے فی الاستواء بالاحتیاط، کیونکہ یہاں ظنی سے مراد ان کی احتیاط ہے، احتیاط کیا؟ وہی امتثال اجمالی، اس میں کوئی مجزی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دو ہو گئے۔ نمبر 3 کما لا اشکال فی الاستواء، اسی طرح فرماتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں، کوئی اشکال نہیں، کوئی معنی نہیں کہ امتثال اجمالی مجزی ہے، کہاں پر؟ فی قبال الظن بالظن المطلق، اس ظن مطلق کے مقابل میں کہ جس ظن کے معتبر ہونے پر فقط دلیل انسداد ہے۔ پوری توجہ، پہلی بات تھی ہم لوگوں کی، ہم جو انفتاحی ہیں، جو دلیل انسداد قبول نہیں کرتے، دوسری بات کریں کہ جو انسدادی حضرات ہیں جو مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہیں، تو فرماتے ہیں وہ انسدادی حضرات بھی دو قسم کے ہیں۔ لطف لینا ہے، بعض مقدمات دلیل انسداد میں عدم وجوب احتیاط کے قائل ہیں، بعض عدم جواز احتیاط کے قائل ہیں۔ اس کو غور سے لکھنا اور 2-3 دفعہ پڑھیں گے تب آپ کلیئر ہوگا۔ یعنی اگر وہ فقط عدم وجوب کے قائل ہیں کہ احتیاط واجب نہیں، تو اس کا مطلب جائز ہے، یعنی آپ کی مرضی احتیاط کریں، آپ کی مرضی آپ ظن پر عمل کریں، تو جب جائز ہے تو آپ یہاں پر بھی امتثال اجمالی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو کہتے ہیں عدم جواز الاحتیاط، ان کے نزدیک پھر آپ احتیاط نہیں کر سکتے، ہر حال میں آپ کو ظن پر جانا ہوگا، غور کرنا ہے۔ کما لا اشکال فی الاستواء، کوئی اشکال نہیں کیا کہ امتثال اجمالی مجزی ہے۔ تیسری صورت کون سی؟ فی قبال الظنی، امتثال ظنی کے مقابل میں جب وہ ظن بالظن المطلق، ظن مطلق ہو، ظن خاص کے مقابل میں ظن مطلق، المعتبر بدلیل الانسداد، کہ جس ظن کے معتبر ہونے پر فقط دلیل انسداد ہو۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ دلیل انسداد کے قائل ہیں اور وہ انفتاحی نہیں ہیں، ان کے نزدیک بھی ان انسدادی حضرات میں وہ لوگ جو عدم وجوب کے قائل ہیں کہ احتیاط واجب نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی جہاں امتثال اجمالی مجزی ہے اور جائز ہے، بناء علی ان یکون من مقدمات، البتہ اس نظریے کی بنیاد پر کہ جو دلیل انسداد کے مقدمات میں قائل ہیں عدم وجوب الاحتیاط، وجوب اور جواز کی بات ہے، جو کہتے ہیں احتیاط واجب نہیں تو جائز ہے، اس کا مطلب ہے پھر اس کے پاس آپ چاہے ظن پر عمل کرے، اس انسدادی کے نزدیک اس کی مرضی، احتیاط پر عمل کرے اس کی مرضی۔ اور چوتھی صورت اما لو کان من مقدماتہ بطلانہ، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں مقدمات دلیل انسداد میں سے جو عدم الاحتیاط کی بات ہے، اس کا مطلب ہے بطلانہ، یعنی احتیاط باطل ہے، یعنی اس کے مقدمات میں ہے عدم جواز الاحتیاط، عدم وجوب کی بات نہیں، عدم جواز۔ جو کو حلم انتظام ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ
ساتھ اور عبادتوں سے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ وہ ابدا سب میرا مستلزم میں تکرار ہو۔ یہ اونچی بات ہے کہ جو استادی جو کہتے ہیں کہ مولا نے کہا تھا ایک نماز پڑھو، یہ دو پڑھ رہا ہے، اس نے کہا ایک دفعہ یہ کام کرو، یہ چار دفعہ کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ امر مولا کے ساتھ لاب و ابس لازم آتا ہے۔ تو پھر ان کے نزدیک یہ لوگ جو مقدمات دلیل انسداد میں بطلان احتیاط، عدم جواز احتیاط کے قائل ہیں، ان کے نزدیک فالمتعین، متعین کیا ہوگا؟ التناول عن القطع تفصیلا الى الظن كذلك، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یا آپ کو قطع تفصیلی ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں تو پھر تنزل کریں، پھر آپ آئیں ظن لہذا ہر حال میں اس بچے کو اب اگلا جملہ سننا ہے، وَعَلَيْهِ، علیہ سے مراد کیا؟ اگر آپ اس بات کے قائل ہو گئے، دوسرے میں آگا کیا کہ مرحلہ اول میں قطع تفصیلی، آپ کو تکلیف شرعی کے بارے میں قطع تفصیلی ہو، اگر آپ وہ قطع تفصیلی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے پاس ہر حال میں قطع تفصیلی کا معنی ہوگا کہ احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کے قائل ہو جائیں گے فلا منافع انتہا اور نہ ہی مقلد ہے جو عبادات باطل ہیں، وہ انسان هذا بعض من الكتاب